تو تصور کرو کہ ہم ایمان کی کون سی سیڑھی پر ہیں، ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں۔ تو یہ وہ قطرہ تھا جو شیعہ قوم کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ کربلا کا ایک تحفہ تھا جو ہر مومن کو ملا اور ہر عزادار مجلس میں آتا ہے۔ لیکن عزیزو، کربلا اس قطرے پر محدود نہیں ہے، کربلا اس گریے پر محدود نہیں ہے کہ ہم صرف کربلا کو مشنائز کر دیں۔ یعنی ایک سفرہ ہے، اس سفرے پر پانی بھی ہے، اس سفرے پر پھل بھی ہیں، اس سفرے پر فروٹ بھی ہیں، اس سفرے پر گوشت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم صرف ایک چیز پہ مرکوز ہو جائیں، اس سفرے کی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ارے اتنا عظیم مقصد کربلا کا کہ مدینے سے حسین کربلا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ مومن روئے۔ صرف اس لفظ صرف کو استعمال کر رہا ہوں، یعنی صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ نوحیں پڑھے، صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ ماتم کرے، صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ مجلس میں اور گریا کرے اور چلا جائے۔ کیا کربلا اس سے بڑی وسعت نہیں رکھتا؟ کیا کربلا کی نگاہ اور نہیں ہے کہ امام حسین نے قیام کیا؟ ہم قیام عاشورہ کے قائل ہیں۔ بہت سارے ایسے شیعہ علماء ہیں جو قیام کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، حسین نے حالات میں آ کر کربلا کی طرف حرکت کی تھی، لیکن بڑے بڑے علماء فرماتے نہیں، یہ قیام عاشورہ تھا۔ قیام ایک ایسی ریولیشن تھی، ایک ایسا انقلاب تھا کہ فرمایا اگر امام حسین کی لوگ مدد کرتے تو امام کو منجی عالم بننا تھا، اس دنیا میں جس کو انقلاب بپا کرنا تھا وہ امام زمانہ تھے۔ لیکن جب امام کی لوگوں نے مدد رکھی تو یہ انقلاب پوسٹ پون ہوا، امام زمانہ تھا۔ اگر اس زمانے کے لوگوں اماموں کی لوگ مدد کرتے اور شیعہ مدد کرتے اور اس زمانے میں رہنے والے مدد کرتے تو عزیزان محترم وہ انقلاب اسی زمانے میں آ جاتا۔ جس ظہور کی دعا ہم آج کر رہے ہیں وہ ظہور اسی وقت ہونا تھا، کیونکہ لوگوں نے مدد نہیں کی۔ جس قوم کو امت بننا تھا، امت بنانے کے لیے موسیٰ نے حرکت کی۔ کبھی آپ نے سوچا 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں؟ موسیٰ کا نام محمد سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے اترا، مسلمانوں کے نبی پہ، لیکن اس نے سوچا نہیں کہ 3 گنا سے زیادہ قرآن بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح۔ قرآن کی دوسری سورت کھولو تو بقرہ، یہ بھینس کس کی؟ بنی اسرائیل کی۔ آل عمران کون؟ بنی اسرائیل۔ یوسف کون؟ بنی اسرائیل۔ یہ سارے قصے کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ کسی کو میں نے پتھر سے مارا، کسی کو میں نے مینڈک کے عذاب سے مارا، کسی کو میں نے مس کر کے مارا، کسی کو میں نے آگ سے مارا، کسی قوم کو میں نے زلزلے لا کر ان کو تباہ کیا۔ پروردگار اتنی ویرائٹیز کیوں بتا رہا ہے؟ ہم سمجھ گئے جب تو مارنے پر آئے تو بندوں کو کسی ذریعے سے مار سکتا ہے، لیکن خدا ویرائٹیز کو گنواتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امت محمد کی، لیکن قصے بنی اسرائیل کے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن عبرت بتانا چاہتی کہ دیکھ ان قوموں نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ حال کیا ہوا۔ اگر تو ان سے کچھ سیکھے گا نہیں، کہیں کہیں ہم ممبر پہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی پڑھنے کی کتاب ہے، جس طرح اخبار پڑھتے ہو نا روزانہ، کتاب بک اٹھا لیتے ہو کوئی اسٹوری کی بک، تو قرآن بھی پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب سے کچھ سمجھا کرو کہ مختلف لوگ آیت اللہ العظمہ قاضی کے پاس جاتے تھے کہ مولانا ہمیں کوئی عمل بتائیے، ہم عارف باللہ بننا چاہتے ہیں، ہم بھی برزخی آگ چاہتے ہیں، ہم بھی طی الارض چاہتے ہیں، ہم بھی ملائکوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ رسول خدا فرماتے ہیں اگر میری امت کے دلوں پہ پردے نہ ہوتے اور شیطان ان کے دلوں پہ پردے نہ چڑھاتا، اور اگر یہ کوشش کر کے ان پردوں کو ہٹا دیں تو یہ زمین و آسمان کے فرشتوں کو دیکھیں، یہ ملک آسمان و زمین دیکھیں۔ لیکن اس انسان نے خود کو اتنا گرایا کہ دعائے ندبہ میں اس کو کہنا پڑتا ہے عزیز علیہ ان تری الخلق ولا ترا، مولا میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ بڑی دکھ کا لمحہ ہے کہ میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں، گنہگار سے گنہگار چہروں کو دیکھ رہی ہیں، یہ آنکھیں منحوس سے منحوس چہروں کو دیکھ رہی ہیں، یہ آنکھیں شیاطین نما انسانوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن عجب ہے ان آنکھوں پر، یہ آنکھیں تیرے ولی، تیرے نمائندے امام زمانہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں اس کی زیارت سے محروم ہے۔ عزیزوں علیہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ آنکھیں کیوں محروم اپنے مولا سے؟ کیونکہ اس کے دل پر پردے پڑ گئے، اور پردے کیوں پڑے؟ کیونکہ اس مومن نے سوچا نہیں میں پیدا کیوں ہوا تھا، مجھے بنایا کیوں گیا تھا، یہ اپنے مقصد سے اپنی راہ سے ہٹ گیا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا تھا اور کس لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے کربلا کو بھی کہاں تک محدود کر دیا؟ صرف گریے تک محدود کر دیا۔ ارے کربلا تجھے عارف بنانے کے لیے بنی، کربلا امام زمانہ کے ملاقات کے لیے بنی، کربلا تمہارے وجود میں ایثار کی صفت بنانے کے لیے بنی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 سوسائٹیز تھیں، ایک یزید کی سوسائٹی تھی، ایک حسین ابن علی کی سوسائٹی تھی۔ کربلا ایک سویلائزیشن کا نام تھا، کربلا ایک تہذیب کا نام تھا، کربلا ایک قیام کا نام تھا۔ یعنی کربلا کے بعد سے اماموں نے
انسان سازی کرنا شروع کی. نبی نے لوگوں کو مسلمان بنایا. امام کا کام تھا اب ان کو سائیکل دیں. مثال کے طور پہ آپ کو ایک بہت بڑا پتھر مل گیا نا, نبی نے وہ